ناروے میں بچوں کے تحفظ کا کام ایسے ہوتا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن سروس نے بچوں اور نوجوانوں کی پرورش کے لیے محفوظ بچپن اور نشو و نما کے اچھے حالات کو فروغ دینے کا کام کیا ہے۔ مدد کرنے کی ذمہ داری۔ زندگی میں ایک بار ہر کسی کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جب ان کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تعاون یا مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان حالات میں چائلڈ پروٹیکشن سروس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاندان کی مدد کرے۔ 2019 میں چائلڈ پروٹیکشن سروس نے تقریباً 55,000 بچوں اور نوجوانوں کی مدد کی ہے۔ کم سے کم مداخلت کے اصول۔ چائلڈ پروٹیکشن سروس کم سے کم مداخلت کے اصول کے مطابق کام کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مداخلت کرنے والے اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ چائلڈ ویلفیئر سروس سب سے پہلے گھر پر مدد فراہم کرتی ہے۔ پرورش کا حق اس صورت میں واپس لیا جاتا ہے جب حالات انتہائی سنگین اور پیچیدہ ہوں۔ ایک سال میں تقریباً 1,000 بچوں کی نگہداشت یا پرورش کا حق واپس لیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ میونسپلٹی نے بچوں کی دیکھ بھال یا پرورش کا ذمہ اٹھا لیا۔ اصولی طور پر نگہداشت کی ذمہ داری لینا عارضی ہوگی۔ چائلڈ پروٹیکشن سروس اس امر کی کوشش کرے گا کہ بچے اپنے خاندان کی طرف واپس بھیج دیے جائیں، مگر درج ذیل 3 میں سے ایک شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے بچے واپس نہیں کیے جائیں گے۔ 1. والدین خصوصاً ذہنی طور پر پرورش کے قابل نہ ہوں۔ 2. خاندان سے دوبارہ ملاپ بچوں کی صحت اور بہتری کے لیے نقصان دہ ہو۔ 3. نگہداشت یا دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہو۔ بچے کی بہتری کے لیے 18 سال سے کم عمر بچے اور نوجوان پرورش اور محفوظ نشو و نما کے حقدار ہیں۔ بنیادی طور پر یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین کم یا زیادہ مختصر یا طویل مدت عرصہ کے لیے نگہداشت یا دیکھ بھال کی ذمہ داری لینے کے قابل ہیں تو اس صورت میں چائلڈ پروٹیکشن سروس مدد یا تعاون کرے گی۔ چائلڈ پروٹیکشن سروس بچوں کی فلاح و بہبود کی خدمت کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے بہترین مفاد کے لیے کام کیا جائے۔ اور بہترین مفاد کیا ہے؟ بعض اوقات یہ والدین کی سوچ کے برعکس یا متصادم ہو سکتا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن سروس کو بچے کی بہترین مفاد کو جاننے کے لیے اس بچے کی عمر اور ذہنی پختگی، اس کی نگہداشت، حفاظت اور دیکھ بھال کے مطابق بچے کی رائے کا اندازہ لگانا لازمی چاہیے۔ بچے کے خاندانی ماحول، رشتوں کو قائم یا برقرار رکھنا، بچے کی مشکل صورتحال کو مد نظر رکھنا، بچے کی صحت اور اسکول پر حق، یہ ایسے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر چائلڈ پروٹیکشن سروس غور کرتی ہے۔ اور چاہے صورتحال کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، جب گھر میں مشکل صورتحال درپیش ہو یا بچوں کو کسی دوسری وجوہات کی بنا پر چائلڈ پروٹیکشن سروس کی مدد کی ضرورت ہو، جیسے سنگین غیر معمولی رویہ، اس صورت میں چائلڈ پروٹیکشن سروس بچوں، نوجوانوں اور خاندانوں کو مدد اور تعاون فراہم کرے گی۔ چائلڈ پروٹیکشن سروس کو یقین دہانی کرانی چاہیے کہ جو بچے اور نوجوان ان حالات میں زندگی گزار رہے ہیں جو ان کی صحت اور نشو و نما کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو صحیح وقت پر مدد فراہم کی جائے، اور اس بات کی بھی یقین دہانی کرائیں کہ بچے اور نوجوان خود کو محفوظ محسوس کریں گے۔ چائلڈ پروٹیکشن سروس اس وقت مداخلت کرنے کی ذمہ دار ہے جب
گھر کے حالات یا دیگر وجوہات کی وجہ سے بچے کو خاص توجہ یا مدد کی ضرورت ہے۔ بچے کو اپنی عمر اور نشو و نما کے مطابق روزمرہ ملنے والی دیکھ بھال، ذاتی رابطے اور حفاظت میں شدید کمی کا سامنا ہو۔ والدین اس بات کو یقینی نہ بناتے ہوں کہ ایک بیمار، معذور یا خاص طور پر ضرورت مند بچے کی تعلیم اور علاج کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ گھر میں بچے کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے یا اسے دیگر سنگین زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ بچے کی صحت یا نشو و نما کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ والدین بچے کی مناسب ذمہ داری لینے سے قاصر ہیں۔ بچے کو رویے کی شدید مشکلات کا سامنا ہے، جیسا کہ مسلسل یا بار بار جرم میں مبتلا ہونا یا مسلسل غلط چیز کا استعمال یا اسی طرح کسی اور صورتحال کا سامنا ہے۔ اگر چائلڈ ویلفیئر یا چائلڈ پروٹیکشن سروس کو ایسے معاملات کی آگاہی ہے تو فوری تحقیقات کرنا فرض ہے۔ نارویجن ڈائریکٹوریٹ فار چلڈرن، یوتھ اینڈ فیملی افیئرز، بف ڈائریکٹوریٹ